اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس چیز کو جس کے برابر کہا ہے اس چیز کا ذکر بھی اتنی ہی بار کیا ہے، اور جس چیز کو جس سے کم کہا ہے اس کو اسی نسبت سے ان الفاظ کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کی گنتی کے بارے میں نہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کچھ بیان کیا ہے اور نہ ہی اس کا دعویٰ کسی حدیث یا صحابہ اکرام کے کسی قول میں ملتا ہے، بلکہ حال ہی میں جب کچھ مسلم سکولرز نے اس بات کی طرف توجہ دی تو ان کو حیران کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا، اور قرآن مجید کا ایک اور معجزہ نکھر کر سامنے آ گیا کہ جس کی مثال دنیا کی کسی بھی دوسری کتاب میں ملنا ناممکن ہے۔ آج کے اس جدید دور میں اگر کوئی دنیا کے سب سے ایڈوانس کمپیوٹر سے بھی ایسا کچھ لکھنا چاہے تو وہ بھی نہیں لکھ سکتا، اور یہی قرآن مجید کا امتیاز اور کمال ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی سی دی گئی ہے، اور اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں تلاش کریں تو وہ 25 بار ملے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی 25 مرتبہ ہی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یعنی ان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ دونوں پیغمبروں کے ناموں کو بھی یکساں طور پر درج کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ اعراف میں کافروں کی مثال کتے کی سی دی گئی ہے، اور یہ کلمہ الذین کذبوا بآیاتنا یعنی جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں کو 5 بار دہرایا گیا ہے، اور کتے کے لفظ کو بھی 5 بار ہی دہرایا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ فاطر میں فرمایا ہے اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ہی اندھیرا اور روشنی۔ اندھیرے کو عربی میں ظلمات کہتے ہیں، اور یہ لفظ قرآن میں 23 بار دہرایا گیا ہے، جبکہ لفظ روشنی یعنی نور کو 24 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سماوات یعنی 7 آسمانوں کا ذکر 7 مرتبہ ہی ہوا ہے، اور آسمانوں کو بنائے جانے کے لیے لفظ خلق بھی 7 مرتبہ ہی دہرایا گیا ہے۔ لفظ یوم یعنی دن 365 مرتبہ، جبکہ دنوں کی جمع یعنی یومین یا ایام 30 مرتبہ، اور شہر یعنی مہینہ 12 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ لفظ شجرہ اور لفظ نباتات یعنی پودے دونوں 26 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق انعام دینے کا لفظ 117 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبکہ معاف کرنے کا لفظ یعنی مغفرہ 234 مرتبہ یعنی دوگنی تعداد میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندے کو معاف کرنا زیادہ پسند کرتا ہے، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جب لفظ کل یعنی کہو کو گنا گیا تو اس کی تعداد 232 تھی، جبکہ لفظ کالو یعنی وہ کہتے ہیں بھی 232 بار ہی کاؤنٹ کیا گیا۔ لفظ دنیا اور آخرت دونوں ہی 115 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لفظ شیطان 88 مرتبہ اور لفظ ملائکہ یعنی فرشتے کو بھی 88 مرتبہ ہی دہرایا گیا ہے۔ لفظ ایمان 25 مرتبہ اور لفظ کفر بھی اتنی ہی مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح لفظ جہنم اور لفظ جنت 77 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ مزید لفظ زکوٰۃ یعنی پاک کرنا کو قرآن مجید میں 32 مرتبہ دہرایا گیا ہے، جبکہ لفظ برکات یعنی برکت کو بھی 32 مرتبہ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ ابرار یعنی نیک لوگ کو 6 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں لفظ فجار یعنی برے لوگوں کو صرف 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ لفظ خمد یعنی شراب قرآن مجید میں 6 بار استعمال ہوا ہے، جبکہ لفظ سکارا یعنی نشہ یا شراب کا استعمال کرنے والا بھی 6 بار ہی استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ لسان یعنی زبان کو 25 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور لفظ خطاب یعنی بات یا کلام کو بھی 25 مرتبہ ہی دہرایا گیا ہے۔ لفظ فائدہ اور اس کا الٹ یعنی نقصان ان دونوں کو 50 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ لفظ محبہ یعنی دوستی اور طاعہ یعنی فرما برداری دونوں کو 83 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ لفظ مصیبہ یعنی دکھ اور تکلیف کو 75 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، اور لفظ شکرہ یعنی شکر کرنے کو بھی 75 مرتبہ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ نمرہ یعنی عورت اور لفظ رجل یعنی آدمی یا مرد دونوں کو 23 مرتبہ ہی دہرایا گیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ اور حیران کن بات ہے کہ قرآن مجید میں کچھ مخصوص الفاظ کا استعمال ایک مخصوص تعداد میں ہی کیا گیا ہے،
جدید سائنس کے مطابق انسانی ڈی این اے کی تشکیل میں 46 کروموسومز حصہ لیتے ہیں اور ان میں 23 کروموسومز ماں کے اور 23 باپ کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آدمی اور عورتوں کے الفاظ کو 23 مرتبہ دہرانا ایک بہت حیران کن عمل ہے۔ لفظ صلوات یعنی نمازیں 5 مرتبہ دہرایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے الانسان یعنی آدمی یا بشر کا لفظ 65 بار دہرایا ہے، اور انسان کی تشکیل کے تمام مراحل کو ملا کر بھی 65 ہی بنتا ہے، یعنی تراب یعنی مٹی 17 مرتبہ، نطفہ یعنی قطرہ 12 مرتبہ، علق یعنی خون کا لوتھڑا 6 مرتبہ، مخّا یعنی بوٹی 3 مرتبہ، عظام یعنی ہڈیاں 15 مرتبہ، اور لحم یعنی گوشت 12 مرتبہ۔ یہ ایک انسان کی تشکیل کے مراحل ہیں، یعنی ایک انسان پہلے تراب بنتا ہے، اس کے بعد نطفہ، اس کے بعد علق، اس کے بعد مخّا، اس کے بعد عظام اور پھر لحم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مگر حیرانگی والی بات تو یہ ہے کہ جب ان کی تعداد کو ٹوٹل کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس 65 ہندسہ آتا ہے، اور ابھی ہم نے یہ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بشر یعنی انسان کے لفظ کو 65 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح لفظ ارض یعنی زمین کو قرآن مجید میں 13 مرتبہ دہرایا گیا ہے، جبکہ لفظ بحر یعنی سمندر کو 32 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور ان دونوں کا مجموعہ 45 بنتا ہے، اور جب ان دونوں کی ریشو نکالی جائے تو وہ بھی حیران کن ہے، کیونکہ زمین پر 71% پانی اور 29% خشکی موجود ہے۔ بیان کی گئی تمام تفصیلات پر غور کرنے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا حسابی نظام بے حد پیچیدہ مگر حد سے زیادہ منظم ہے، اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ آج کے دور میں تمام جنوئنس، ٹیکنالوجی اور جدید سائنس بھی مل کر اس کتاب کا ایک حصہ بھی تیار نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابیں بھی اپنی فضیلت میں کسی سے کم نہیں تھیں، مگر ایک حیران کر دینے والے فیکٹس اور اس قدر پیچیدہ حسابات ہمیں صرف اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ہی ملتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قدرت نے اور بنانے والے نے یہ تمام معجزات صرف قرآن مجید کے لیے ہی بچا کر رکھے تھے۔